شادی کر کے جہیز دے کے ہمارے ہاں فارغ کر دیتے ہیں کہ پتر آئی سی جڑا تہاڈا بندوبست کرنا سی کرتا. آپ بیٹی کو جہیز نہ دیں کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا، دنیاوی میٹر ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، تھوڑا دے دیں زیادہ دے دیں، یہ گفٹ ہے. آپ نے اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ خرچ نہیں کیا ہوتا، میں نے نہیں کیا ہوتا. آپ کو پتہ ہے اکیلی روٹی کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ سارا جہیز ایک طرف، ہماری ایک آل میں ایک کھانا جو ہے اتنا بل تو اس کا آ جاتا ہے. لیکن آپ کو بیٹا فارغ کر دیا، نہیں. لا تدرونا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کا ذکر کیا ہے، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرونا، تمہارے ادراک میں نہیں ہے کسے زیادہ دے رہے ہو، کسے کم دے رہے ہو، کسے محروم کر رہے ہو، کس کو نواز رہے ہو. ان میں سے کون تمہارے قریب ہے، نفع کے لائق ہے، دنیا یا آخرت میں فائدہ دے گا. سارے لوگ اچھی طرح یہ آج کا سبق پڑھ لیں دیتے ہیں، اور جب لہجے بدلتے ہیں تو آگ لگا دیتے ہیں. لفظ جوڑتے ہیں، قبول ہے قبول ہے، لفظ توڑتے ہیں، طلاق طلاق طلاق. پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر. اور لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں. تو اپنے لہجوں میں مودت. اچھا اب پتہ کیجئے، جس میں مودت ہوگی نا وہ کبھی بھی نہ ماں باپ کو مارے گا. آپ نے پچھلے دنوں خبر پڑھی کہ بیٹے نے اپنے باپ کو زمین کے لیے، جائیداد کے لیے مار دیا، گلا دبا کے. ابھی کل پرسوں اسی ہفتے کی بات ہے، گلے میں موٹر سائیکل کی تار ڈال کے باپ کو مارا ہے بیٹے نے. محترم حضرات، ہماری خوش بختی ہے اور خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اس گاؤں کے اندر عظیم سکالر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لائے، اور ان کا آنا اللہ قبول و منظور فرمائے. محترم حضرات، یہ ہستیاں اور یہ علماء کرام اور یہ معزز لوگ اس ملک کا سرمایہ ہے. علماء کرام کے دست و بازو بنا کریں اور ان کی محفلوں میں دل جمی سے تشریف لایا کریں. ان کے الفاظ ایک ایک قیمتی اور ایک ایک جملہ قیمتی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کن عالما او متعلما او سامعا او محبا. لوگو، یا تو عالم دین بن جاؤ، اگر عالم دین نہیں بن سکتے تو دین سیکھنے والے ہی بن جاؤ. اگر دین بھی سیکھنے کی فرصت نہیں ہے، او سامعا، تو دین سننے والے ہی بن جاؤ. دین کی محفلوں میں بیٹھا کرو، دین سنا کرو. اگر اتنے ہی آپ ٹائم نکلتا نہیں ہے تو او محبن، دین والوں سے محبت ہی کر لیا کرو. اگر یہ چار کیٹیگری میں سے کسی میں بھی نہیں آتے تو یقین جانیے ناکامی مقدر بن جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے، اور جو بھی شرکاء محفل دسوہا سے، ڈجکوٹ سے، دائیں بائیں سے، ہمارے محترم استاد محترم قاری اجاز صاحب اور بھی جو تشریف لائے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے. اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں اس ملک کے مایہ ناز سکالر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمائیں. حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اس جہان کو اللہ الرحمن نے انسان اور اس کی نسل سے چلایا ہے۔ دنیا کے بے شمار اللہ کے احسانات اور انعامات بندے پہ ہیں، مگر ان میں سے ایک فطرتی قدرتی اللہ کا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی نسل بڑھانے کے لیے اللہ نے اسے اولاد سے نوازا ہے۔ یہ دنیا دو چیزوں پہ چل رہی ہے، ایک فرائض اور دوسرے حقوق۔ آپ نے بیان کیا کرنا ہے؟ فرائض کو اور حقوق کو۔ سیکھنا کیا ہے؟ فرائض کو اور حقوق کو۔ سننا کیا ہے؟ فرائض کو اور حقوق کو۔ اور محبت کیوں کرنی ہے دین سے اور اہل علم سے؟ کیونکہ یہ فرائض اور حقوق ہی سکھاتے ہیں۔ جس خطے میں، جس علاقے میں، جس شہر یا گاؤں میں، جس گلی محلے یا جس گھر کے اندر انسان اپنے فرض جان لیں اور فرض سیکھ لیں اور ان کو نبھانا خوشی خوشی ان کی زندگی کا حصہ بن جائے، وہاں حقوق خود بخود ادا ہوتے ہیں، نہ مانگے جاتے ہیں، نہ چھینے جاتے ہیں، نہ جنگ ہوتی ہے، نہ جنگی ہوتی ہے، نہ وہاں کوئی بے ادب ہوتا ہے، نہ کوئی گستاخ بنتا ہے، نہ لڑائیاں ہوتی ہیں، نہ تو کار ہوتی ہے۔ جنگیں تبھی لڑی جاتی ہیں جب فرائض نبھانے والے فرائض سے غفلت کریں، اور جس کے ذمے جو کام ہے وہ اپنا کام بھلا دے۔ پھر میرا جو فرض ہوتا ہے وہ کسی اور کا حق ہوتا ہے، جب میں فرض نہیں نبھا رہا تو وہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے۔ اور زمین پہ جب جب بھی کسی کا حق مرتا ہے تو یہ ظلم ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اوپر ہر چیز چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ جینا ممکن نہیں ہوتا۔ آج کی ملاقات میں میری ساری گفتگو اپنوں کے ساتھ ہے، کسی غیر کے ساتھ نہیں۔ ذریت، اولاد اور نسل، اس کو سمجھنے سے پہلے اپنی موجودہ فصل کو دیکھ لیں کہ ایک فصل پہ کتنی محنت کی گئی۔ کسان نے راتوں کو سانپوں کی سریاں اپنے قدموں کے نیچے رکھی، سرد ٹھنڈی راتوں میں جاگا، گرمیوں کی لو دھوپ برداشت کی، محنتیں کی، پیسہ لگایا، فصل اگائی، فصل تیار ہو گئی۔ فصل محنت کر کے نہ بنے تو بھی تکلیف، اگے نہ پھر بھی مسئلہ، اگتے ہوئے اس پہ اولے پڑ جائیں، موسمی طوفان آ جائے تب بھی پریشانی، کوئی دوسرا فصل میں ہل چلا جائے خراب کر جائے تو بھی دکھ، فصل تیار ہونے کے قریب ہو پھر ضائع ہو جائے تو اس سے دوہری پریشانی، فصل تیار بھی ہو جائے، ہاتھوں میں بھی ہو، اور پھر اس سے فائدہ کوئی دوسرا اٹھا جائے، مڈل مین، تھرڈ مین، اور جس نے محنت اور کام کی ہے اس کے پلے کچھ نہ پڑے تو رونا تو پڑتا ہی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کی فصلیں عام چیز ہیں، یہ اتنی مہنگی نہیں ہے۔ سب سے مہنگی فصل انسان کی نسل ہوتی ہے، کیونکہ اسی نسل نے آپ کی اصل کو پہچاننا ہے۔ ماں باپ، ددیال، ننیال اور سسرال اصل ہوتے ہیں۔ ہر گھر کی بیٹی، کل کی بہن، پرسوں کی بیوی اور چوتھ کی جو ماں ہے، یہ کسی بھی گھر کی فصل ہوتی ہے، اور اس سے جو حاصل ہوتا ہے وہ نسل ہوتی ہے۔
ان تینوں کے فرائض سیکھنے پہلے ضروری ہیں، حق خود بخود ادا ہو جائیں گے، وگرنہ اس سے بڑی کائنات میں آزمائش کوئی نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید کی آیات کو 22 جگہ لگ بھگ اللہ نے اولاد کا ذکر کیا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ جہاں فتنہ ہم پنجابی میں کسی اور معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کتاب اللہ میں یہ امتحان اور آزمائش کے بارے میں ہوتا ہے۔ امتحان اور آزمائش کی مثال سمجھنی ہے تو آپ تربوز خریدتے ہیں، ڈھیری پہ دیکھتے ہیں، کئی ڈھیریاں لگی ہوتی ہیں، جو ڈھیری اچھی لگتی ہے وہاں بریک لگاتے ہیں، اس پوری ڈھیری میں سے جو دانہ آپ کو پسند آ جائے، نظر آ جائے، بے شک دکاندار اور بھی اٹھائے، آپ وہ کہہ کے اٹھواتے ہیں، وزن اسی کا پڑتا ہے، پھر کاٹ کے اس کو چیک کرنا، چھری کے نیچے لانا، پھر اس کا پیسہ دینا اور گھر جا کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کیونکہ جس پہ دل آ جائے اس پہ آزمائش آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، میری آج کی گفتگو انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ یہ روٹین نہیں ہوگی، یہ صرف کانوں کی لذت یا وقت کی بربادی کے لیے نہیں، بلکہ وہ درس ہی نہیں ہے جس میں بندہ کچھ سیکھے نا، فرض سمجھے نا، قرض اتارے نا، اور جو بیماری اور مرض ہے اس کا دوا دارو کو ڈھونڈے نا اور علاج نہ کرے تو درس نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس آزمائش کا، امتحان کا اصل بوجھ اور وزن ماں باپ پہ ہوتا ہے۔ اللہ جوان مرد کی پشت میں اور جوان عورت کی سینے کی ہڈیوں میں، انہیں ترائب کہتے ہیں، اور یہاں 11 نمبر اور 12 نمبر ماں کی سینے کی ہڈی، اور مرد کی پشت میں مہرہ نمبر 3 4 اور ساتھ میں 5، ان جگہوں پہ اللہ رب العزت نے کوئی سٹاک رکھا ہوتا ہے جسے ہماری نسل کہتے ہیں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اب یہ جو ذمہ داری ہے کہ گھر میں جوان بیٹا ہے، جوان بیٹی ہے، یہ بوجھ ماں باپ پہ ہے اور ماں باپ کے ذمہ فرض ہے۔ میں ترتیب سے انشاءاللہ چلوں گا تاکہ جو آج تلک علم میں، نالج میں، پڑھنے میں، سیکھنے میں کمی رہی ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جائے۔ پہلی چیز، ماں باپ کے ذمہ یہ فرض ہے، جیسے کھیتی تیار ہو تو فوری کاٹی جاتی، لیٹ کریں گے تو طوفانوں کی نظر، بارشوں کی نظر، اولوں کی نظر، ٹائم پہ سنبھال لیں، پیڑ بندہ چک لوے تو چنگا ہوں گا۔ آم ابھی کچا ہے، لیکن جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ درخت پہ اگر اسے زیادہ دیر روکا گیا تو یا گلیریاں یا طوطے یا یہ ضائع ہو جائے گا، لہٰذا وقت پہ توڑ کے اس کو پیک کر کے مناسب مسالہ دے کے منڈیوں میں روانہ کر دینا، مارکیٹ میں بھیج دینا، یہی پھل کی قدر ہے۔ اولادیں آپ کا اور میرا پھل ہے، اولادیں آپ کی اور میری فصل ہے۔ جو ماں باپ اس فرض کو بھلا دیتے ہیں اور سارا الزام بیٹوں اور بیٹیوں پہ آتا ہے، دراصل ماں باپ پیچھے بھول چکے ہوتے ہیں کہ رب نے ذمہ لگایا ہے، نماز ٹائم ہو جائے تو لیٹ نہیں کرنی، یہ تو ہم سب کو پتا ہے، لیکن گھر میں بیٹا اور بیٹی جوان ہو جائے بغیر کسی وجہ کے تاخیر کرنا جرم ہے، اور اس جرم میں کبھی ہمارے ددیال شامل ہوتے ہیں، کبھی ننیال کی وجہ سے، کبھی سسرال کی وجہ سے منگنی کر لی ہے 5 سال تک پرواہ ہی نہیں، ابھی یہ مسئلہ ہے، ابھی وہ مسئلہ ہے، کبھی ماں باپ کی توجہ نہیں، کبھی تعلیم ادھوری ہے، کبھی محنت اور کاروبار اور کام کاج نہیں، یہ کوئی عذر نہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری میں نے جہاں سے شروع کی ہے، میں کرنا کہیں اور سے چاہتا تھا لیکن یہاں سے
کہ جو موجودہ ماں باپ ہیں، اولاد جوان ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، فرض ہے، یہ فرض آج سیکھ لیں کہ اپنے بچوں کی نسل کے لیے کفو ڈھونڈنا، اچھا رشتہ ڈھونڈنا، خوش شکل ہو، خوش لباس ہو، خوش اخلاق ہو، وضع کتب حسب نسب میں، رنگ روغن میں اور مال و متاع میں جو جو دنیا کے لوازمات ہیں وہ اگر پورے ہو جائیں تو اس میں حرج کی بات نہیں، یہ سونے پہ سہاگا۔ اور اس میں ساتھ دین کے رب اور خالق اور مخلوق سے ڈیل کیسے کرنی ہے، اپنے بچوں کے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈنے میں معاونت کرنا، یہ والدین پہ فرض ہے، ان کی ڈیوٹی ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہاں جو اس وقت مسائل چلے ہیں وہ مسائل بڑے خطرناک ہیں کہ مارکیٹ سے ہر چیز میسر ہوگی لیکن باپ کو ختم کیا جا رہا ہے، شوہر کو ختم کیا جا رہا ہے اور مرد کی مردانگی ماری جا رہی ہے۔ یورپ میں اس وقت ہر چیز ملتی ہے، بحران ہے تو صرف ایک چیز کا۔ میں اگر کسی سے پوچھتا ہوں آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ وہ یہ بتا سکتا ہے کہ میری ماں کے کتنے شوہر ہیں، یہ بتا سکتا ہے، اور میرا اپنا ابا کون سا ہے یہ نہیں بتا سکتا، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں۔ میں اپنی ماں کے شوہر سے پیدا ہوا ہوں یا اس کے بوائے فرینڈ سے پیدا ہوا ہوں، کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ کا شکر کریں کہ قرآن نے جو فرائض سکھائے ہیں، ہمارے ماں باپ اس میں ہمارے معاون ہیں، اپنے والدین کی قدر کریں۔ اگر آج فلموں میں، ڈراموں میں، کسی جگہ دیکھ لیں، مرد کو اتنی عورتیں مکے میں بچیاں دفن نہیں کی گئی تھیں جتنے مرد مارے جا رہے ہیں، جتنے مرد مارے۔ یہ جانوروں میں بھی آپ دیکھ لیں، سوچئے جس بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہی مار دیا جائے، ذبح کر دیا جائے، اس ماں کو درد نہیں ہوتا؟ وہ والا دودھ ہم پی رہے ہیں، نر مارے جا رہے ہیں، مادہ زندہ رکھی جا رہی ہے۔ وہ مادہ مارتے تھے، نر زندہ رکھتے تھے۔ میں بھی آ رہا تھا اگلے دن تو ٹھیک موڑ کے قریب بائی پاس پہ تھا، ایک کتیا کے 6 بچے اس کے ساتھ ہیں، ایک کے اوپر سے گاڑی گزری ہے، وہ ابھی تازہ تازہ خون۔ وہ ماں اپنے بچوں سمیت اس بچے کے اوپر جو جزا فضا کر رہی تھی، شاید بول نہیں سکتی تھی۔ درد جانوروں کو بھی ہوتا ہے، مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ مرد کو مارا جا رہا ہے۔ لہذا مرد کی مردانگی، شوہر، اس کی زوجیت کا پہلو، اسے آپ نے زندہ کرنا ہے۔ اور زندہ کیسے کرنا ہے؟ کہ اپنے بچوں کو رشتے میں کفو ڈھونڈ کے دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ فرض ہے والدین کا۔ کفو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی اپنے بچے کو آج تک جوتا لے کے دیا کہ دائیں پاؤں میں 8 نمبر اور بائیں میں 7 نمبر یا 6 نمبر؟ ایسے نہیں ہوا، برابر۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ مارکیٹ میں رشتے موجود ہیں، بیٹے کے علم جیسا علم، حلم جیسا حلم، شکل جیسی شکل، رنگ جیسا رنگ، وضع قطع خد و خال میسر ہے مارکیٹ میں، لیکن ہم مجبور کرتے ہیں کہ نہیں پت بھاویں تیرا قد 7 فٹ ہوئے، تینوں لے کے میں چاچے دی کڑی دینی ہے بھاویں وہ 3.5 فٹ دی ہوئے۔ یہاں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ آپ نے اپنی نسل کے لیے پہلی تو اچھی چنی، پہلی کا ٹھیکہ تو کمال دیا، بنجر زمینوں میں آپ جا کر کے بیج نہیں ڈالتے، مگر یہاں جو خاندان بننے ہیں والدین اکڑ جاتے ہیں، ضد اور انا پہ آ جاتے ہیں۔ اپنا قبیلہ، اپنی برادری، پہلیاں، زمینیں، مال، زر، دولت، اور بچے مرتے ہیں آؤٹ لک پہ۔ یہ ہماری جنریشن کا فرق ہے۔ ماں باپ مر رہے ہوتے ہیں حسب و نسب پہ، پہلی مربے پہ، بینک بیلنس پہ، اور بچے زیادہ تر اس وقت چونکہ وہ فلموں ڈراموں کی دنیا ہے، وہ نیٹ کی دنیا ہے، وہ اس وقت گرومنگ کی دنیا ہے، وہ زہری حسن کی دنیا ہے، وہ میک اپ کی دنیا ہے،
وہ بیوٹی پارلرز میں بنے سمرے چہرے دیکھتی ہے، لہٰذا وہ آؤٹ لک پہ مرتی ہے۔ تو یہ جو دونوں میں فرق آ رہا ہے، یہ والدین کے لیے بھی فتنہ ہے، یہ اولاد کے لیے بھی فتنہ ہے، یہ ان کی آگے نسل کے لیے بھی فتنہ ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے۔ جب ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے گھر سے بھاگتے ہیں، بچیاں بھگاتے ہیں، آگے بھیڑیے کھڑے ہیں، خیر خواہی کے نام پہ عدالتوں میں نکاح ہوتے ہیں، عدالت کا دیا ہوا خلا تو علماء قبول نہیں کرتے، مگر وہاں کا کیا ہوا نکاح سارے قبول کر کے بیٹھے۔ اس گیپ کو دونوں ختم کریں، اولاد اور بچے۔ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ جس قوم نے یہاں غفلت برتی ہے، آج یورپ اپنی موت خود مر چکا ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، حسن بھی، جمال بھی، دولت بھی، ٹیکنالوجی بھی۔ اگر نہیں ہے، انہوں نے یورپ جنت نما بنا دیا، مگر یورپ میں جنت والا سکون نہیں ہے۔ جنت والا سکون کب ہے؟ کہ جہاں میاں بیوی رہیں، پرسکون رہیں۔ رب نے پہلے جوڑے کو جنت میں رکھا تھا، اور مرد اور عورت جہاں رہتے ہیں وہ جنت ہوتی ہے۔ اگر وہ جنت نما نہیں ہے تو اگلی جنت کے خواب دیکھنے چھوڑ دیں۔ دوسری گزارش، بچوں کو بھی گزارش کروں گا، والدین کو بھی فرض ہے تمہارے اوپر، وگرنہ فتنے اور آزمائش کی نظر ہو جاؤ گے۔ آپ نے آؤٹ لک پہ نہیں مرنا۔ تزوجوا الودود المولود، دو شرطیں ضرور دیکھیں، دو وصف دیکھیں، دو خوبیاں دیکھیں۔ دیکھنا ہے تو یہ دیکھیں، روک سکتے ہو تو روکو بارش کی ان پہلی بوندوں کو۔ کچی مٹی تو مہکے گی، یہ اس کی مجبوری ہے۔ جیسے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ گاڑی کا رنگ دیکھ کے مر جاتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ اس کا انجن کیسا ہے، سسپینشن کیسی ہے، باقی معاملات کیسے ہیں، کاغذات کیسے ہیں، قانونی حیثیت کیا ہے، وہ گاڑی کا حسن دیکھ کے۔ لیکن جب آپ ڈینٹر پینٹر اور مکینک ساتھ لے کے جاتے ہیں تو سمجھا دیتا ہے کہ لینے والی نہیں ہے، صرف رنگ ہے۔ ماں باپ اس کائنات کے سب سے بہترین مکینک، اچھے خیر خواہ، بہترین ڈینٹر، اور جتنے پینٹر اور ڈینٹر یہ ہوتے ہیں کوئی اور نہیں۔ آپ یقین کریں، اگر ماں نہ ہوندی تو ساڈی نک ایڈی اچھی نہیں سی ہونی۔ پتہ جی اس گل دا، بیچاری کنی محنت کر کے کھچ دی ہے۔ تیل بابا لا کے دیتے ہیں، مالشیں وہ کرتی ہے، سرما خرید کے باپ لاتا ہے، آنکھوں میں وہ ڈالتی ہے۔ تو دنیا کے بہترین مکینک، جتھے گڈی اڑن لگے کڈ دا پیو ہی ہوندا کھوبے چ، جنوں کہندے ہو نا دو کھوتی چ مارنی آ، یہ بیسیکلی ٹیوننگ ہوتی ہے۔ میری گاڑی کئی دفعہ رک جاتی ہے تو میں مکینک کے پاس ڈائریکٹ نہیں لے جاتا، میں پہلے مار کے تھوڑا جہا اتنے سیٹ کرنا۔ اور یہ باپ کی شفقت ہوتی ہے۔ الودود المولود، یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا تھا۔ اگر یہ دو چیزیں، صفتیں نہیں دیکھو گے، آپ بھی فتنہ، بیوی بھی فتنہ، ماں باپ بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ، ماحول بھی فتنہ، معاشرہ بھی فتنہ۔ پوری دنیا اس وقت محبت کے نام پہ مر رہی ہے، آئی لو یو کے نام پہ۔ یہ ایسا جملہ، زہریلا جملہ ہمیں ملا ہے کہ جس نے ہمیں الو سے بھی زیادہ الو بنا دیا۔ اگر پیار ڈھونڈنا ہے تو محبت سے بڑھ کے مودت دیکھیں۔ اللہ کا ایک وصف ہے اور صفت ہے الودود، اسی سے اللہ نے مودت ڈالی ہے انسانی دلوں میں۔ اور جو مودت ہوتی ہے یہ یک طرفہ نہیں ہوتی، دو طرفہ ہوتی ہے۔ محبت یک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے، جو ہو دونوں طرف سے تو مزہ دیتی ہے۔ یہ مودت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری ڈیمانڈ پوری کرو، میں تمہارے ساتھ محبتوں کی انتہا کر دوں گا۔ ڈیمانڈ کیا ہے؟ فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی۔ اور محبوب نے کیا کہا ہے؟ الودود، لڑکا وہ ڈھونڈیے، لڑکی وہ ڈھونڈیے جس میں مودت ہو۔ مودت، محبت لڑکی صرف آپ سے کرے گی، آپ کے حسن سے کرے گی، یا آپ کی گاڑی سے کرے گی، یا آپ کی پراپرٹی سے کرے گی، یا آپ کی دولت سے کرے گی۔ اور مودت کیا ہوگی؟ ابو جی کے ساتھ بھی،
माँ जी का एहतराम भी, दादा परदादा और का भी एहतराम भी, दादी अम्मा नानी अम्मा की कदर भी, चचे और ताए का लिहाज भी, पूरे जितने रेम के रिश्ते हैं उनसे जो प्यार होता है, कदर और एहतराम होता है और उनकी अजमत का लिहाज होता है, ये बड़ों के लिए एहतराम का रिश्ता, वकार का रिश्ता, ये मवद्दत है। मवद्दत अभी पूरी नहीं हुई। बराबर वालों के लिए ईसार का रिश्ता, जो मवद्दत करेगा ना वो कुर्बानी देगा, वो मुश्किल में साथ नहीं छोड़ेगा। मशहूर जुमला आपने सुना है कि मर्द की वफा का पता चलता है जब औरत बीमार हो, और औरत की वफा का पता चलता है जब मर्द गरीब हो, और मवद्दत का पता चलता है दोनों पे जैसे मर्जी हालात हो, ईसार देके, कुर्बानी देके, जान तक का नजराना पेश कर देंगे मगर हाथ छोड़ के नहीं जाएगा। मां बाप मुश्किल तरीन भी हालात हो, बड़ों का वकार खत्म नहीं होगा क्योंकि मवद्दत है, और बराबर के जोड़ों का, मियां बीवी का ईसार खत्म नहीं होगा क्योंकि हाथ पकड़ा है, और छोटों के साथ कभी भी प्यार खत्म नहीं होगा क्योंकि वो अपने जिगर गोशे हैं। आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाजार। तज़व्वजू अल-वदूद, वो लड़का ढूंढिए, वो लड़की ढूंढिए जो सिर्फ मतलबी ना हो, चेहरे मोरे रंग रूप पे ना मरे, आउटलुक पे मरने वाला ना हो, बल्कि खानदान से लेके, असल से लेके नस्ल तलक, नस्ल से लेके फसल तलक, बड़े से लेके छोटे तलक, और बराबर सबके साथ प्यार करने वाला, कदर करने वाला, दुख सुख में साथ देने वाला और अपने फराइज निभाने वाला, दूसरे के हुकूक को देखने वाला हो, ऐसा रिश्ता ढूंढिए। मार्केट में मुयस्सर है, शर्त यह है कि तरबियत की जाए। अगर मैं अपने बेटे को यह बात समझा दूं कि बेटा सिर्फ तूने मेरी कदर नहीं करनी, मेरी कदर यह है कि तू अपने बीवी के मां बाप की भी उतनी कदर कर जितनी हमारी। वो अगर ना होते, तुझे बेटी ना देते, इज्जत ना देते, तेरी नस्ल कहां से बनती? आज मकसद निकाल के वो बुढ़ा हो जाए और भाई जो है वो कल भाई थे फिर साले हो जाएं, तो ये लफ्जों के फर्क जो होते हैं ये लहजे तब्दील कर देते हैं, और जब लहजे बदलते हैं तो आग लगा देते हैं। लफ्ज जोड़ते हैं, कबूल है कबूल है, लफ्ज तोड़ते हैं, तलाक तलाक तलाक। पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर, और लफ्ज आतिश फिशा नहीं होते, लहजे आग लगा देते हैं। तो अपने लहजों में मवद्दत। अच्छा अब पता कीजिए, जिसमें मवद्दत होगी ना वो कभी भी ना मां बाप को मारेगा। आपने पिछले दिनों खबर पढ़ी कि बेटे ने अपने बाप को जमीन के लिए, जायदाद के लिए मार दिया, गला दबा के। अभी कल परसों 2-4 इसी हफ्ते की बात है, गले में मोटरसाइकिल की तार डाल के बाप को मारा है बेटे ने, कहीं कस्सियों के वार करके, कहीं फायरिंग करके। कुछ अरसा पहले आपने देखा होगा कि जायदाद के लिए बूढ़े बाप को घर के अंदर किस तरीके से तशद्दुद किया जा रहा था। इसमें मवद्दत नहीं थी, पढ़ाई नहीं गई। वलूद जेड़ा जम्मण वालियां दा नहीं बनया, किसे दा किथे बनेगा? ये पहला नुक्ता है। अगली चीज अल वलूद अल मौलूद, फिर जो अपने शौहर की नहीं बनी वो किसी और की कैसे होगी? मोहब्बत में शादियां हो जाती हैं, कुछ अरसे के बाद शौहर का कीमा करके, टुकड़े करके, बिरयानी बना के हमसाइयों को खिला के औरत आशना के साथ फरार हो जाती है। अभी परसों का वाकया पढ़ लें, ये जो हमारे यहां हरिपुर की तरफ हुआ है, उसमें क्या था? यही है, बेशुमार मिसालें हैं। और अगर मर्द में मवद्दत नहीं होगी तो वो बच्चों को जन्म देने वाली मां अल मौलूद उसके चेहरे पे तेजाब डाल के ताल्लुक तोड़ बैठेगा। और बड़े सारे लोगों को हमने देखा कि अगर बच्चे पैदा भी हो जाएं तो दुनियावी फितरों से घबरा के, आजमाइशों और इम्तिहानों से घबरा के, अभी जो मदीना
ہاؤسنگ سوسائٹی میں گلشن مدینہ فیصل آباد میں ہوا. بیوی بھی مار دی, دوسری بھی مار دی, بیٹیاں بھی مار دی, ڈاکٹر بن رہی تھی, بیٹا بھی مار دیا, بچی چھوٹی بھی مار دی. یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اگر میں نے فرض جانا ہوتا کہ خودکشی علاج نہیں ہے, بچوں کو مار دینا علاج نہیں ہے, اللہ نے 2 جگہ قرآن مجید میں کھل کے کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. کیوں کہا؟ مودت ہوگی نا تو بچوں کے ساتھ رات کو بھوکا سو لے گا. چلے بچے آنکھوں کے سامنے تو ہیں, ماں باپ بیماری میں جتنی مرضی عمر لمبی ہو جائے, یہ آ کے یہ نہیں کہے گا کہ مولانا دعا کر دیں اللہ میرے ماں پیو تے پردے پا لوے, انہوں نے چک لوے ہوں. ایسے نہیں ہوگا. اور اگر تربیت نہیں ہوگی تو یہی مار کھائے گا. آئیں ماں باپ مل کے تربیت, والدین بچوں کا ساتھ دیں, جوان اولاد کا. جوان اولاد کیا ڈھونڈے؟ مودت اور بچوں کو جنم دینے والی ماں. میں نے اکثر دیکھا ہے, اور پھر سنیے دوبارہ, ماضی میں مکے میں اتنی عورتیں عرب میں زندہ درگور نہیں کی گئیں جتنے آج بیٹے اور بیٹیاں اکٹھے درگور کیے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے ہر میڈیکل اسٹور کے اوپر زہر پڑا ہے, بیٹے کو مارنے کا, بیٹی کو مارنے کا. گولیاں پڑی ہیں, کیپسول پڑے ہیں, کنڈوم پڑے ہیں. وہاں پر اگر پھر بھی اللہ نہ کرے وہ ہو جائے تو ہر محلے اور گلی کے اندر ہیلتھ سینٹرز پڑے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, میل فیمیل بیٹھے ہیں. پیسہ دیجئے, اپنے بچوں کے ٹکڑے ٹکڑے کروائیے. ماں مرتی مر جائے گی, اگر الودود ہوئی تو کبھی اپنے بچے کا حمل نہیں گرنے دے گی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, شادی ہوئی, لڑائی ہو گئی, لے جاؤ اس کا بچہ مار دو جی, سانو نہیں چاہیے. ادھر کیا ہے, دوسری طرف بھی ایسے. تو ایسے نہیں, فتنہ, آزمائش. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, پوچھا جانا ہے, حساب ہونا ہے. ہر غلط ذریعے سے جہاں اولاد ماری گئی, ماں باپ کے کندھوں پہ بوجھ ہے, سوال ہونا ہے, جواب دیجئے کہ کہاں سے لائیں گے. لہذا جن سے ہو گیا معافی, استغفار, رب شرک جیسا بھی گناہ معاف کر دیتا ہے, ہو یہ بھی جائے گا. اور جن کو ابھی موقع نہیں ملا, کوئی بہانہ نہیں. یہ جو ہے نا منصوبہ بندی, یہ بہبود آبادی, یہ بنے ہوئے سینٹرز, اس کی وزارتیں, ان لوگوں کو ڈالر, یورو, ریال ملیں شاید. آپ کو اور مجھے دنیا میں بھی سزا اور قیامت کے دن بھی سزا. وہ 99 قتل کر کے بھاگا تھا, ڈر گیا تھا, 100 پورے کر کے بھی ڈر گیا تھا, معافی مانگی, رب نے قبول کر لی. ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا. آگے اپنی اولاد کا قتل نہیں کرنا, نہ ماں باپ کا قتل, نہ شوہر بیوی کو, نہ بیوی شوہر کو, نہ ماں باپ مل کے اولاد کا قتل. یہ تو ہے جسم. ایک اچھا نطفہ دے, میں لفظ نطفہ بول رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید نے یہی بولا ہے. حلال ذریعے سے اپنی اولاد کو اچھا تعلق دے, ماں باپ کا رشتہ دے. اگلا سٹیپ, ان کی ماں کے رحم میں پرورش بغیر ٹینشن کے, یہ فرض ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. ہم سب سے زیادہ بچے کو ٹینشن اس کے ماں کے پیٹ میں دیتے ہیں, ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے گرا دیا جائے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے مار دیا جائے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے پھینک دیا جائے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے دفع کر, کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, نفرت آپس کی ہوتی ہے, سارا جرم اور نزلہ بچے پہ گر رہا ہوتا ہے. اور پھر آگے شوہر باہر گیا ہوتا ہے, بیوی نوکرانی بنا کے گھر رکھی ہوتی ہے, 7 دیور جیٹھ, اتنی ہی وہ نندیں اور دیورانیاں جٹھانیاں, ان کی خدمتیں, نوکریاں, اور پیٹ میں بچہ ہے.
ماں کو اگر روٹی روزی پوری نہیں ملے گی، رزق پورا نہیں ملے گا، کھانا پورا نہیں ملے گا، تانے ملیں گے، آزمائشیں ملیں گی، اپنی بیٹیوں کو پلنگ پہ لٹا کے بیڈ ریسٹ ملے گی، اور دوسروں کے ساتھ یہ ہوگا، تو پیدا ہونے والا بچہ کس کا خراب ہو رہا ہے؟ ٹینشنیں کس کو جا رہی ہیں؟ نفسیاتی مسائل کا شکار کون ہو رہا ہے؟ اور پھر جب بچہ پیدا ہوگا، مولوی جی دم کرے اجے روندا بہت ہے، انہوں روایا تھوڑا جو دی ماں نوں۔ جب آپ نے پہلی کی تیاری اچھی نہیں کی تو فصل کی امید کیسے اچھی رکھ رہے؟ بہت بڑا فرض ہے، سیکھیے اس فرض کو، بزرگ بالخصوص سیکھے۔ ان کے اپنے حقوق اور فرائض پہ میں آ رہا ہوں، لیکن پہلے یہ سیکھے، اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کی بہو تنگ ہے آپ کے کسی جملے کی وجہ سے، نظر کی وجہ سے، قول فعل کی وجہ سے، آپ کے کسی بیٹے دیور جیٹھ کی وجہ سے، آپ کی بیٹی کسی نند کی وجہ سے، آپ کے گھر کے کسی فرد کی وجہ سے، یا آپ کے کسی رشتہ دار یا یار اور دوست اور بیلی کی وجہ سے آپ کے اوپر آزمائش ہے، آپ کے کندھے پہ بوجھ ہے، حساب آپ نے دینا ہے۔ آپ گھر کے چودھری تھے، سارے مسئلے حل کرتے رہے، یہی نہیں ہوا۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی ذکر کر دوں، مرد بسا اوقات مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بیگم نہ انہوں اتھوں دا لیا کے مار دیے، دھوبی پٹکا بیچارہ اٹھن جوگا نہیں ہوگا۔ اچھا تیاں واری تو تینوں ادا دا کدی پیار نہیں آیا، تو میرے واری بھی نہیں، نو نو ویکھ کے بڑیاں تیریاں لالا ڈگ دیاں نا، وہ بیچارہ عزت بچا کے چپ کر کے نکل جاتا بھی میں گل کیتی تے میں پھسن والی گل۔ اپنے مرد کو کبھی نہ گرائے، جس گھر کا مین گیٹ گر جائے نا، پھر کتے بلے جانور اندر آ جایا کرتے، چھوٹے دروازوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، مین گیٹ ہے یہ مرد۔ اور اسی طرح ساس، یاد رکھیے گا، بہت خوبصورت جملہ، اللہ نے اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہے، ماں کی خدمت کریں گے تو، لیکن مت بھولیں ماں جب تلک اس کا مین گیٹ نہیں ہوگا، ماں کی جنت باپ ہے، اس کا شوہر ہے، اس مین گیٹ سے اس نے گزرنا ہے، اگر وہی نہیں تو گزرنے نہ دے تو کس جنت میں جائے گا؟ اور ساس کی جنت، کہتے ہیں جملہ بڑا ہے، یہ آزمائش ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ساس کے لیے سب سے بڑی آزمائش بہو ہے۔ اگر یہ اس کے فرض نہیں نبھا رہی، حق مار رہی ہے، ایک وقت آنا ہے، اگر ماضی کے بدلے لے رہی ہے کہ میری ساس نے ایسے کیا تھا، رکیے، سبق پڑھیے، میں سبق سکھانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، میرے رب نے کبھی کوئی ایسا ٹیچر نہیں دیا کہ جس نے مجھے بلا وجہ مارا ہو۔ پیار میں، محبت میں، سبق سکھانے کے لیے کبھی کوئی چھوٹا موٹا کہ آپ فخر نہ کریں، وہ مار لیے ایک الگ سی چیز ہے، مگر ایسا کوئی ٹیچر نہیں۔ یہ ہوا ہے میرے ساتھ پنجاب یونیورسٹی میں BA تلک، اس کے بعد جتنا دور گزرا ہے ابتلا میں اور آزمائش میں، بلا وجہ بغیر جرم کی سزائیں دیکھی ہیں میں نے، یعنی جو 2 سال کا کورس ہے، صرف اس وجہ سے کہ میری کوئی غلطی بھی نہیں، کوئی جرم بھی نہیں، کوئی زیادتی بھی نہیں، کوئی احترام میں، ادب میں کمی نہیں، مگر 2007 سے لے کے 2024 تلک جو 5 سال کا صرف کورس تھا، اتنے سال، پیسہ سب کچھ لگا، مگر اس کا بدلہ میں نے کبھی بھی اپنے اسٹوڈنٹ سے نہیں لیا۔ میرے ساتھ یہ رویہ کیوں رکھا گیا کہ اس کا مسلک اور ہے، یہ بولتا ہے، یہ باتیں کرتا ہے، دلیل جہاں پہ ہے میں اپنی ذات کو نیچا کر لیتا ہوں۔ در مع الدلیل حیث دار، جہاں دلیل لے کے جائے میں چلا جاؤں گا، وہ میرے مسلک کے خلاف جائے یا اس کے حق میں جائے، مگر لوگوں نے ضد کی۔ آج تلک زندگی میں ایک بھی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں، وہ کرسچین آیا ہو عیسائی بن کے، وہ قادیانی آیا ہو مرزائی بن کے، وہ ہندو ہو یا سکھ ہو، وہ کسی بھی مسلک سے بلانگ کرتا ہو، کہ میں نے مخالف مسلک کی وجہ سے اس کا کبھی 1 نمبر تو دور، آدھا نمبر تو دور، 1/4 بھی اس کا کوئی نمبر کاٹا ہو، میری لائف میں ایسے نہیں ہوا۔ میرے بڑوں نے اگر میرے ساتھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، وہ استاذ تھے،
مگر میں یہ بدلہ اپنے شاگردوں سے لوں. ہمارے یہاں قرائے کرام بس اوقات کہہ دیتے ہیں ساڈے استادہ نے سانو مار کے پڑھایا سی ایویں پڑھانا ہے. نہیں میرے بھائی، اگر آپ کی ساس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو سبق تو یہ سیکھنا چاہیے تھا کہ میں مردی مر گئی، میں اپنی تیاں پترا نواں نال ادا نہیں کرنا. حق تو یہ بنتا تھا. یہ سبق سیکھیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں سکون ہوگا. یہ جان لینے کے بعد آگے چلیے. بچہ جو ہے نا، اس کو ماں کے پیٹ میں سکون دینا، پوری خوراک دینا، یہ ساس کی اور سسر کی ذمہ داری ہے اور شوہر کی ذمہ داری ہے. میں اپنے معاشرے میں بات کر رہا ہوں. اصل ذمہ داری ہے باپ کی، شوہر کی. شوہر ہمارے اکثر باہر ہوتے ہیں، کام کاج پہ گئے ہوتے ہیں. گھر کون ہے؟ یا سسر ہے یا ساس ہے، یا دیور ہے یا جیٹھ ہے، یا نندے ہیں یا بھابھی ہیں. آج اگر اس بچے کا حق مار رہے ہو تو سنیے، یہ بدلہ آپ سے 70 گنا کر کے لیا جائے گا، اسی دنیا میں لیا جائے گا. لہذا کبھی کسی حمل کے اندر ماں کے پیٹ میں کسی ماں کو دکھ نہ دینا. سکون دے سکتے ہو تو دو، ساتھ دے سکتے ہو تو دو. یہ آپ کی نسل ہے، کسی اور کی نہیں ہے. یہ کڑک دا دانا مر جائے نا، ہم نے ٹنل نہیں بنائی ہوتی، یہ جو اس وقت فارمنگ ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیا، اس میں وہ اوپر شیڈ بنائے ہوتے ہیں. کیوں؟ دھوپ سے، چھاؤں سے بچے، موسمی اثرات سے بچے. لیکن ہماری اولادیں نہیں بچتی. اب اس کے بعد اولاد پیدا ہو گئی ہے. اولاد کو سب سے پہلے اچھا نام دو، یہ آپ کے ذمہ فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے جناب زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی خوشخبری دی تو کتنا پیارا نام خود رکھ کے دیا، یحییٰ. اس سے پہلے ایسا کوئی نام نہیں تھا. لہٰذا مفسرین نے، محدثین نے یہ سب نکالا ہے کہ انسان اپنے بچے کا نام پیدائش سے پہلے سوچ سکتا ہے، رکھ سکتا ہے. پیدا ہوتے رکھ لے، پیدا ہونے کے 7ویں دن رکھ لے، بعد میں بدل لے، لیکن نام اچھا دے، غلط نام نہ دے. اور اگر یہ آپ سے ہو گیا ہے تو مبارک ہو. بچے کو اچھی گھٹی دینا، گھٹی دینے سے جو گھٹی دینے والا ہے، گڑتی دینے والا ہے، وہ دیتے کوئی اثر نہیں. یہ بات یاد رکھنا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، آہو یہ ہے ہی اینو گڑتی جو انہیں دیتی سی. گڑتی تبرک ہے. تبرک میں برکت ہوتی ہے، برکت میں خیر ہوتی ہے. خیر اور بھلائی کیا تھی کہ وہ بچہ اس وقت بھوکا تھا، جنم کے مرحلے سے نکلا تھا، گلوکوز لیول گرا ہوا تھا. اس کو بسم اللہ پڑھ کے کوئی میٹھی چیز دے کے اس کے تالو سے لگائی. ایک تو تالو صاف، دوسرا اس کو ماں سے فیڈ کرنا اور دودھ پینے کا سیکھنا، اور تیسرا اس کی جو انرجی زائل ہو چکی تھی، بھوک لگی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی وہ بھوک ختم کر دیتے ہیں ناڑو کے ذریعے. اس کا سیٹ اپ ماں کا جب دودھ اترے گا تو اس سے کبھی تانا دینا اینو یہ دادے نے کٹی دیتی ہے، پیو نے دیتی ہے، ماں نے ساری زندگی اس کا توا لگانا، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ دینے والے کا کیا قصور ہے؟ جس کے وجود کا خون ہے اس پہ تو گیا نہیں. جس باپ کا نطفہ ہے اس پہ تم شمار ہی نہیں کرو، اور لا کر کے تیسرے بندے کو انوالو کر کے ساری زندگی. زبان کو کنٹرول کریں، سوچ کو مثبت کریں. گھٹی دینا، پھر اس بچے کے لیے پیار اور محبت سے پہلے دن سے جب سے پیدا ہوا ہے دین کی، عقیدے کی تعلیم دینا، ماں کے پیٹ میں اس کا عقیدہ صحیح کرنا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. ہم کہتے ہیں ابھی بچہ چھوٹا ہے، پڑھے گا، بڑا ہوئے گا، ویکھی جائے گی. نہیں، باپ کو پڑھاؤ گے تو آپ نے بچے کو پڑھایا ہے. جب آپ 8-10 سال باپ کو پڑھاتے ہیں تو بچہ جو باپ کی کمر میں ہوتا ہے پانی، وہ پانی بھی مہذب ہوتا ہے. جب آپ ایک ماں کو پڑھاتے ہیں، جاپان کا بچے کی عمر پیدا ہوتے ہوئے 1 سال لکھی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے ماں کے پیٹ میں اس حمل کو پڑھایا. اور جو ہمارے پیغمبر نے بچپن سے ہمارے باپ کو اور ہماری ماں کو پڑھا کے 2 لوگوں کو تیار کر کے نکاح میں لا کے جو ان کو پڑھایا، اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں. جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو پیدا ہوتے ہی اس کے پاس اچھی بات، کلمے کی بات، توحید کی بات، الوہیت کی بات، اللہ کی خوبیوں کی بات، اسماء کی بات، صفات کی بات، یہ آپ نے رکھنی ہے. یہ بچے کا رائٹ ہے. اس کے بعد اسے پیغمبر کی محبت سکھانا. گھٹی میں جو دیا جائے وہ یاد رہتا ہے. بچے کے بچپن کا علم پتھر پہ لکیر ہوتی ہے.
اپنے گھر میں ماحول بناؤ کہ اللہ اور اللہ والوں کی محبت اگر آپ نے نہیں سیکھی تو آپ اپنے بچوں کی خوراک جسمانی تو دے رہے ہیں، روحانی خوراک نہیں دے رہے۔ سمجھ رہے ہیں اللہ اور اللہ والے؟ مثال دیتا ہوں، بچہ بھی پیدا ہوا ہے، بورا جو ہے نا، بورا فیملیز، آپ کو پتہ ہے ان کے یہاں گڑ تھی پھپھو دیتی ہے، نام بھی پھپھو رکھتی ہے، اور ہمارے پنجابیوں میں ماشاءاللہ شلے سارے پھپھو نے چکنے نا، یا کوئی سالی آ گئی، لیکن بچے کو پھپھو کے قریب نہیں بیٹھنے دینا، ایک کپتی ہے، یہ چنگی نہیں، یہ لڑاکی ہے۔ ان رشتوں کے بارے میں جو گھر میں بولے جا رہے ہیں وہ آپ کی اصل تربیت ہے، باقی قرآن و سنت آپ 2 منٹ کے لیے پھر سائڈ پہ کر دیں۔ اللہ نے تو ان رشتوں کی قدر کی ہے، ددیال اور ننیال کی۔ اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے بدخوئی بیان کرتے ہیں اور اپنے بڑوں کے بارے میں منفی پراپوگنڈا کرتے ہیں، ماں اپنے شوہر کے بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں، اور شوہر اپنی بیوی کے والدین اور بہن بھائیوں کے بارے میں یہ ٹکراؤ پیدا کرتا ہے تو بچہ ڈبل مائنڈ لے کے پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، یہاں سے آپ نے اس کی حق تلفی شروع کی ہے۔ یہ فرض ہے، اس کو سیکھ لیں، بچوں کو مثبت بتائیں۔ جو قدر خالہ کی ہے وہی پھوپھو کی ہے، جو خالو کی ہے وہی پھپھا جان کی ہے، جو ماموں کی ہے وہی چچا اور تایا جی کی ہے، جو ممانی کی ویلیو ہے وہی تائی اماں کی اور چچی جان کی ہے، جو ادھر کے کزنوں کی ویلیو وہی ادھر کی ہے۔ جب تک آپ عدل نہیں کریں گے، آپ اپنے بچوں کو ایک سائڈ سے فالج گرے، معذور ہو، پولیو ہو تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ ایک پیر بڑا چھوٹا ہو جائے نا، مڑیا ہوئے تو اسی وہ تے توجہ دے دیئے، کبھی ہم نے گھر میں اس پہ توجہ دی؟ آگے چلیے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان بچوں میں کہیں مساوات ضروری ہے، کہیں عدل ضروری ہے۔ توجہ کرے اجے ذرا، بڑے اہم نقطے پہ آ رہا ہوں۔ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جیڑا ہوئے نا چڑچڑا تے لڑاکا، رو رو کے مار چھڑے، انہوں چنگی شے لے دیتی، تے جیڑا بیچارہ صبر کرنے والا ہے انہوں جداں دا مرضی ٹور چھڑے۔ یہاں مساوات ضروری ہے۔ عید کے موقع پہ بالخصوص میں نے دیکھا ہے، ایک بچہ ضد کر کے کہتا ہے جو مرضی ہو میں نے یہی لینا ہے، رو رو کے برا حال کر کے ماں باپ کو مجبور کر کے ذلیل و رسوا کر کے انہوں لے دین گے، دوجا ویندا رو وہ کہے گا یار جی میں بھی اداں کیتا۔ مزہ یہ ہے کہ اگر لے کے دے سکتے ہو تو گفٹ سب کو برابر لے کے دو، مساوات۔ نہیں لے کے دے سکتے تو پھر سارے رہنے دو۔ ہمارے یہاں ایسے نہیں ہوتا، جس سے پیار زیادہ ہے اس کو اچھا، اور جس سے نفرت ہے یا کوئی مسئلہ ہے انہوں بیچارے نو ساری زندگی محروم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب نعمان ابن بشیر کے والد تشریف لائے، گھر میں ایک بچے کو کچھ دینا چاہ رہے تھے، ماں نے کہا نہیں پہلے حضور سے پوچھ کے آؤ۔ آپ گئے اور پوچھا تو فرمایا کہ میں ظلم کے اوپر تیرا گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ ہے مساوات۔ یہاں عدل کا پہلو بھی ذہن میں رکھ لیں، اپنے بچوں کے ساتھ عدل بھی کرنا سیکھیں، یہ بچوں کا فرض، آپ کے کندھے پہ بوجھ ہے، ان کا حق ہے۔ آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا کہ شاید نہ میں کوئی بڑی خوبصورت سی جمع کے بات کروں گا، یہ تے ساڑیاں ذمہ داریاں تے فتنے تے آزمائشاں تے ٹور پہ ہے۔ یاد رکھیے ساری زندگی کی عبادتیں کی ہوئی جو حقوق العباد مارے ہوئے ہیں نا، ان کا خلا کبھی بھی عبادتوں سے پورا نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن بڑی بڑی عبادتوں کے ڈھیر ڈوب جائیں گے اگر حقوق العباد مارے ہوئے۔ آج سیکھ لے، موقع ہے۔ کیا سیکھنا ہے؟ عدل۔ عدل کیا ہے؟ ایک بیٹا پی ایچ ڈی میں پڑھتا ہے، یہ عدل بیویوں میں بھی سیکھ لیں، یہ بچوں میں بھی سیکھ لیں۔ پہلا عدل یہ ہے کہ خواتین اپنے مردوں کو کبھی بھی یہ ویلیو نہیں رکھتی، ان کے پاس شرعی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ان کو دوسرے تیسرے چوتھے نکاح سے روکے۔ آپ کو پتہ ہے موریتانیہ کے اندر جب عورت کو طلاق ہوتی ہے تو وہ جشن مناتے ہیں۔ ہمارے ہاں افسوس
عرب کے اندر عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو اس سے اس کی ویلیو گرتی نہیں بڑھ جاتی ہے. ہمارے ہاں جوانی میں بھی کسی بچی کو یہ مسئلہ ہو جائے تو پھر ہم اس کو ساری زندگی پتہ کرو انہوں طلاق کیا ہوئی, مرتی مر جائے لیکن نہیں. عدل کیا ہے؟ بیویوں کے ساتھ آپ نے اکثر سنا ہے, یہی ہماری تعلیم اور تربیت غلط ہے کہ بیویوں سے انصاف کرو تو ٹھیک وگرنہ نکاح نہ کرو. قرآن نے کہیں بھی انصاف کا نہیں بولا, عدل کا بولا ہے. عدل میں اور انصاف میں بڑا فرق ہے. انصاف ہوتا ہے ہاف آف. جو عرب ماحول میں رہ کے ان سے پوچھئے کہ نصف یا نصف کسے کہتے ہیں, آدھے کو, اس سے انصاف. اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 4 بیویاں یا 2 بیویاں, ان کو برابر دیا جائے. ایک بیوی کی عمر 60 سال ہے, بوڑھی ہے, بیمار ہے, آپریشن ہے, دیگر مسئلے, اس کو بھی 5000. ایک کی عمر 45 سال ہے, اسے بھی 5000. ایک کی عمر جو ہے وہ 30 سال ہے, اسے بھی 5000. اور ایک کی عمر 18 سال ہے, اسے بھی 5000. تو خرچے تو الگ الگ ہیں. ایک بیمار ہے, ضروریات زیادہ ہیں, اولاد بڑی ہے, ضروریات زیادہ ہے. بچہ PhD میں ہے, اس کی ضرورت زیادہ ہے. ایک بچہ M.Phil میں ہے, اس کی فیس زیادہ ہے. باقی کے بچے درمیانے چھوٹے ہیں, چھوٹی کلاسوں میں ہیں, تو ان کی فیسیں کم ہیں, خرچے کم ہیں. جوان ہے, بیماری کوئی نہیں ہے, خرچہ ہی کوئی نہیں بیماری کا. تو اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں, اولاد کے ساتھ بھی عدل, بیوی بچوں کے ساتھ بھی عدل. ان اللہ یامر بالعدل. عدل کیا ہے؟ بڑے بچے کا خرچہ ہے, PhD کی فیس ہے مثال کے طور پہ 1 لاکھ. چھوٹی کا جو چھوٹا بچہ ہے اس کی فیس ہے 1000 روپیہ. اب انصاف کا تقاضا ہے کہ بڑے کو 1 لاکھ دیا ہے تو چھوٹے کو بھی 1 لاکھ دیا جائے. یہی ہے نا جی. جے چھوٹے نو 100 دیتا ہے, 1000 دیتا ہے, تے بڑے نو بھی کہو پوت تینوں بھی 1000 لا بڑا, میں چھوٹے نو 1000 دیتا. رول گئے, یہ تو حق مارے گئے. عدل نہیں ہے. جو ذمہ داری بڑے کی ہے, جو اس کے فرض ہے, جو اس کے مسائل ہیں, جو اس کے حقوق ہیں. اب بڑا کھاتا ہے 3 روٹیاں, اس کا پیٹ نہیں بھرتا, اور چھوٹے کو آپ دے رہے ہیں دودھ کا فیڈر. وڈے نو کہو تم ہی فیڈر پی, بھائی چھوٹا فیڈر پیندا ہے, انصاف ہے. یہیں سے تو ہم نے مار کھائی ہے. کاش کہ ہماری کہیں تحریک عدل بھی ہوتی, ہم کچھ سمجھ سکتے, یہ پڑھ سکتے. یا چھوٹے بیٹے کو بھی کہے تینوں دودھ نہیں دینا, تم ہی روٹی کھا, وڈا جو روٹی کھاندا ہے. مینوں انصاف دا حکم ہے. انصاف کس نے کہا آپ کو؟ عدل. یہ عدل آپ نے جسمانی طور پہ حقوق میں کرنا ہے. اب آگے بڑھیے. ان کو تعلیم دینا بھی آپ کے کندھوں پہ آزمائش ہے, امتحان ہے. دینی تعلیم بھی, دنیاوی. دنیاوی تعلیم اگلے 14 جہانوں کے لیے, اس جہان کے لیے, ماضی کے گزرے ہوئے 14 طبق کے لیے بھی. یہ بچے کو اگر آپ نے نہیں دیا تو اس کی روح کمزور. اور اگر آپ نے دنیاوی تعلیم نہیں دی, اپنا پیشہ نہیں دیا, رزق حلال نہیں سکھایا, تو بھی بیچارہ پیچھے رہ جائے گا. عدل کریں. یہاں انصاف نہیں, عدل. دنیا میں جتنا رہنا ہے یہ اتنی پڑھائیں, اگلے جہانوں میں جتنا رہنا ہے وہ تعلیم اتنی دیں. جن لوگوں نے یورپ جا کر کے وہاں واپس لوٹنا ہوتا ہے, وہاں اپنے محل بناتے ہیں. نہیں, انہیں پتہ ہوتا ہے پاکستان واپس آنا ہے. ہم نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے, ہمارے قبرستان ہے, اگلے جہان ہے, وہاں کے لیے پڑھائیں. اگر آپ نے یہ پڑھا لیا ہے تو اب عدل کے تقاضوں کے ساتھ آگے چلیے. میں نے دیکھا ہے, آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا, ہم کچھ بچوں کو تو بہت پڑھا دیتے ہیں اور کچھ کو چلے شاباش فارغ اللہ کی سپرد. نہیں, تعلیم میں, تربیت میں, ادب میں, احترام میں. اور بالخصوص ایک چیز کہوں گا, ویلیو میں. کچھ گھروں میں بیٹوں کی اور بیٹوں کی اولاد کی بڑی قدر ہوتی ہے. اللہ کرے تو اڈے والے میں نہ ہو. یہ پتر چونکہ نسل ہے, انہیں اگے میری نسل چلانی ہے, لہٰذا ان پہ پوری توجہ. اور بیٹی اور بیٹی کے بچوں سے بس گزارا. کچھ گھروں میں اس کے برعکس ہے, ماوا اکثر دھیاں نال تے دھیاں دے پتراں نال تے جوائیاں نال اتنا کہ پیار پا لیندیاں نے کہ بچے بیچارے سڑ سڑ کے مر جاندے نے. ماں کدی ساڈا بھی پتر چک لیا کر. بہو سوچ رہی ہوتی ہے, ماں میرے بچے نو کنڈے لگے نے. وہ
دوسری طرف بڑی توجہ اور انہماک، یہ جو گھر میں فرق ہے نا، یہ عدل کے خلاف ہے اور اس پہ حساب ہونا ہے، آپ سے پوچھا جانا ہے۔ کلکم رائن، ہر بندے پہ نگرانی ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اپنے ماتحت عملے کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا پوچھا جانا ہے۔ اس میں بالخصوص اللہ کرے آپ کے علاقے میں نہ ہو، ہمارے علاقوں میں یہ مرض بہت پھیلا ہوا ہے کہ بیٹیوں کو شادی کر کے جہیز دے کے ہمارے ہاں فارغ کر دیتے ہیں کہ پتر آئی سی جڑا تہاڈا بندوبست کرنا سی کرتا، آپ بیٹی کو جہیز نہ دیں کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا، دنیاوی میٹر ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، تھوڑا دے دیں زیادہ دے دیں، یہ گفٹ ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ خرچ نہیں کیا ہوتا، میں نے نہیں کیا ہوتا، آپ کو پتہ ہے اکیلی روٹی کا خرچہ کتنا ہوتا ہے، سارا جہیز ایک طرف، ہماری ایک حال میں ایک کھانا جو ہے اتنا بل تو اس کا آ جاتا ہے، لیکن آپ کو بیٹا فارغ کر دیا، نہیں، لا تدرون، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کا ذکر کیا، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون، تمہارے ادراک میں نہیں ہے کسے زیادہ دے رہے ہو، کسے کم دے رہے ہو، کسے محروم کر رہے ہو، کس کو نواز رہے ہو، ان میں سے کون تمہارے قریب ہے، نفع کے لائق ہے، دنیا یا آخرت میں فائدہ دے گا۔ سارے لوگ اچھی طرح یہ آج کا سبق پڑھ لیں۔ اگر کسی بندے چ اتنی ہمت ہے کہ میں جڑا کھوتے دے رس گل رسا پایا نا پھڑ کے وہ گچی چ پا کے دھون چ کٹاں تے وہ برداشت کر جاوے، یہ اچھی طرح دا ہر کوئی برداشت کر سکتا؟ نیور، نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے بڑی اپنے ساتھ زیادتی یہ ہے کہ آپ زندگی میں اپنی اولاد کو گفٹ دیں اور برابر نہ دیں، توق ہے آپ کے گلے کا۔ ایک ہے عدل، ضروریات میں، اضافی چیزوں میں گفٹ دینا ہے تو مساوات اور برابری۔ والد صاحب اکثر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ پتر میری کوشش ہے کہ میں زندگی تمہوں نہ پہلیاں ونڈ دوں، اور میں ابا جی سے ایک ہی بات کہتا تھا، ابو جی زندگی میں دینا ہے تو بہنوں کو بھی برابر دینا ہے۔ بھائی لڑ پیندے سی، یار تینوں عجیب مسئلہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، زندگی میں اگر ابو جی دینا ہے تو جتنا بیٹوں کو دو گے اتنی بہنوں کو برابر دو، دیں، میں ویلکم، کوئی بات نہیں، آپ گفٹ دینا چاہتے ہیں اچھی بات ہے۔ اور اگر وفات کے بعد ہوگا تو پھر ماں باپ کا کردار نہیں ہے۔ زندگی میں جو بیٹوں کے نام کر رہے ہو اور بیٹیوں کو محروم کر رہے ہو، یا بھائی بہنوں کو محروم کر رہے ہیں، اچھی طرح سن لو، کبھی بھی اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو یہ کام نہ کرنے دینا۔ کل قیامت کے دن صرف ایک بلشت، ایک گٹ، یہ صرف غیروں کی زمین پہ قبضہ نہیں ہے۔ اگر سگی بہن، سگی بیٹی اپنے کسی عزیز رشتہ دار یا بھائی، آپ نے اس کے حصے کا ایک بالشت صرف دنیا میں لے کے، دوجے لفظاں ایک اٹ جنی جگہ ایک اٹ رکھ لئیے، قیامت کے دن 7 زمینیں کاٹ کے گلے میں توق ڈال کے پھر جہنم میں پھینکا جانا۔ لوٹ آئیے، بلا کے دیجئے۔ والد صاحب سے اگر زیادتی ہو گئی، اسے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، زندہ ہے تو ڈٹو مت، یہ سبق پڑھ لو، معافی نہیں ہے۔ فیورٹزم میں آ کے اے تیاں لئی جڑی ہے جی جداد، اے جوائیاں ٹر جاؤ، جوائی ساڈا شریکہ ہے اتھے چلی جاؤ، یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد و ذریت بعضھا من بعض، ایک دوسرے میں سے ذریت ہے، ایک دوسرے کی آل ہے، یہ آپ کی تقسیم ہے، آپ کی ونڈ ہے، یہ آپ نے شعوب اور قبائل میں لا کر کے آپ کو یہ فرق ڈال دیا ہے۔ ایک قلعہ بھی پہلی ہے نا، اپنی آخرت، اپنی قبر خراب کر کے مت جانا۔ زندگی میں دینی ہے، برابر گفٹ کر دو، بیٹے اور بیٹیوں کو برابر ہے۔ اگر زندگی کے بعد ہے تو پھر وراثت ہے، پھر بیٹیاں یہ اعتراض نہیں کریں کہ بھائی کو ڈبل کیوں ملا ہے، یہ اللہ کی ونڈ ہے، یہ فریدہ ہے اللہ کا، یہ حد ہے اللہ کی۔ اس میں کمی بیشی آج کل ہمارے شہروں میں بڑی ہو رہی ہے، دیہاتوں میں ہو رہی ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں ہو رہی ہے، ان پڑھ لوگوں میں ہو رہی ہے۔ ایک
فیصلہ تھا شکر گڑھ کا، انہوں نے بلایا، گئے، باپ پڑا ہوا ہے، بچے بڑی دور دور باہر نکلے ہوئے ہیں، اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، اور وہ بیٹیوں کو صرف اس لیے محروم کر رہا ہے کہ نہیں تیاں نہیں دینا، میں ویاہ چھڑیاں نے بس گل ختم، اگے کچھ نہیں میرے بھائی، آپ اپنی بزرگی کسی کی قبر میں پڑھ کے بیٹے نے آپ کو کچھ نہیں دینا، ایک چیز۔ اور اگلی چیز، یہ جو جائیداد ہے اسے وراثت کے طور پہ بیٹے اور بیٹیوں میں جو رب کا حصہ ہے وہ تقسیم کیا جائے، اور باپ اس چیز کو شور کرے، یقینی بنائے کہ بیٹا میرے بعد تمہاری یہ تربیت میں نے نہیں کی، اور اللہ کا شکر ہے میں اس بات پہ مٹ کے عاجزی سے فخر کر کے نہیں کہتا، والد صاحب 2022 کو اللہ کو پیارے ہوئے، 2 فروری کو، ابھی تلک ان کے بچوں کی ایک بھی میٹنگ زمین کے حوالے سے نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں یہ جو اصل چیز دے کے گئے یہ اصل ہے، کروڑوں کی پراپرٹی میرے ابو ساتھ لے کے نہیں گئے، ماں لے کے نہیں گئی، تو ہم نے ساتھ لے جانی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جہانگیر یہ آپ ساتھ لے کے جائیں گے؟ نہیں، جتنی سمیٹنی ہے سمیٹو، یہاں سے لالچ ختم کرو، طمع ختم کرو، اپنی عاقبت بناؤ، اللہ کی حدود کو پامال مت کیجئے، اس پہ توجہ دے کے دیکھیں۔ اور آخری جو گزارش ہے وہ ہے کہ اپنے بچوں کو جاتے جاتے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کے جائیں۔ صدقہ جاریہ کیسے؟ آپ کے بچے کا ایک ایک فعل، ایک ایک نیکی آپ کے کھاتے لکھی جائے گی اگر آپ نے اس کی تربیت اچھی کی، اچھا پڑھایا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا آپ کے بعد جنازہ ہی نہیں پڑھ سکتا، آپ کے لیے دعا ہی نہیں کر سکتا، کوئی عربی کے 2 بول ہی نہیں بول سکتا، قرآن مجید کھول کے اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی لایا ہی نہیں، وہ جانوروں کو لڑانے پہ، دنگل کرنے پہ، کشتیاں کرنے پہ، ثقافتی میلے لگانے پہ، اور ٹھیے ٹھپے پہ، اور شراب و کباب پہ، اور آوارگی پہ ہی لگا ہوا ہے۔ ہر ماں باپ کی اولاد ان کی چاہت کے مطابق نہیں ہوتی، نوح علیہ السلام کی زندگی یہی بتاتی، مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے، لیکن کوشش تو کی ہے نا، نیت تو دیکھی جائے گی۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، کوشش کیا تھی، کاوش کیا تھی، یہ کام کریں۔ بہت اہم کام ہے، اپنے بچوں کو صدقہ جاریہ بنا کے جائیں۔ زندگی موت کا پتہ نہیں، بچے پہلے فوت ہوں تو آپ کی آخرت کا ذخیرہ بن جائیں، آپ کے پیچھے رہے۔ ابو جی مجھے کہنے لگے کہ بیٹا یار اتنی میں نے مسجدیں بنائی ہیں، ایک مسجد میں اور ویکھنا چاہنا۔ میں نے کہا ابو جی آپ بے فکر ہوں، انشاءاللہ آپ کے بچے مسجدوں کو سنبھالنے والے، کام کرنے والے، محنت کرنے والے، دن رات اسی میں لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان کی ایک ایک نیکی آپ کے کھاتے میں ڈالی جائے گی۔ آپ کے نام کی اولاد قربانی نہ بھی کرے، اگر آپ نے تربیت کی ہے تو انشاءاللہ جو قربانی بچہ کرے گا وہ آپ کے کھاتے میں آٹومیٹک جائے گی، جو نماز پڑھے گا آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی، جو روزہ رکھے گا، جو خیرات دے گا، جو بھلائی کرے گا، کسی کو تعلیم دے گا، کوئی علم پڑھائے گا، یہ آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ نے یہ فرض نہیں نبھایا تو پھر آپ نے اپنا نہیں سوچا، اپنی سوچیے۔ اور اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، پھر کی ہوا، کسی کا بچہ لے لے جو یتیم ہے، جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جو نہیں پڑھ سکتا، اس کو لے کر کے کسی ادارے میں داخل کروا دیں، اس کے پیچھے جائیں، اس کو کپڑے لے دیں، اس کو کتابیں لے دیں، جو اپنے بچوں میں کرنا تھا۔ اگر اپنے بچے ہیں بھی اور وہ نہیں آ رہے اس طرف تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت۔ میں اس مثال پہ بات ختم کرنے لگا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ ہمارے خاندان میں بھی نہ کوئی حافظ ہو۔ ہمارے ہاں زیادہ تر وہی لڑائیاں اپنے گھروں میں، 19 قبریں بنائے ہوئے قبرستان، جوڑ جوڑ سے کاٹے ہوئے انسان، قتل و غارت، آنکھوں میں خون، نسلوں کا صفایا، یہی چکر تھا۔ میں نے پہلی کوشش کی اپنے بھائی پہ، بڑی محنت کی، دل سے کی، لیکن اللہ کو منظور 19ویں پارے پہ آ کے آگے پیچھے ہو گیا۔ بڑے بیٹے پہ کی، الحمدللہ ذہین ہے، فتین ہے، مدینے میں نے اس کے عقیقے کرے، دعائیں مانگی، بیت اللہ کے پردوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے دین و دنیا کا۔ لیکن جو من کو ٹھنڈک چاہیے تھی وہ نہیں پڑ رہی تھی۔
جس بھی بچے سے پوچھوں فوجی بننا ہے، ایئر فورس میں جانا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پورے خاندان میں، لیکن دل چھوٹا نہیں کیا، لگے رہے۔ رب نے بیٹا دیا، نام کاری سعود الشریم کے نام پہ رکھا، الحمدللہ قرآن مجید پڑھا، حفظ کیا۔ جب آخری دن تھے نا، اختتامی تقریب تھی، تو اس میں نے پوری فیملی بلائی، بچے بلائے۔ اس بیٹے کا اکرام اور انعام اور اس کا پروٹوکول دیکھ کے، اور گھروں میں مصلی سناتا تھا، اس کے انعامات دیکھ کے پورے خاندان کے بچوں نے اپنی ماؤں سے اور والدین سے کہا جو حافظ شریم بنے اسی وہ بڑھنا ہے۔ میں ان کو منہ سے ایک کسی بچے کو نہیں کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک عملی شکل، ایک دل کی تڑپ، ایک تمنا۔ اب اللہ کا شکر ہے میری اپنی فیملی کے اندر 17 کے قریب لوگ شعبہ حفظ میں چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ہے، میرا پتہ نہیں کب جھٹکا ہو جائے، کب چلا جاؤں۔ لیکن جو والدین نے جنگلوں میں رہ کے، فصلیں کاٹ کے، وہ کھیتی باڑی کر کے ہمیں یہاں لا کر کے پڑھایا، زمینیں تو ساتھ لے کے نہیں گئے، وہ چھوڑ گئے، جو پیچھے چھوڑ کے گئے وہ صدقہ جاری ہے۔ آپ بھی اپنے لیے کچھ اگلی جائیدادیں بھی بنائیں، اور اگلی جائیداد آپ کی اولاد ہے، اولاد نہیں ہے تو کسی اور کی اولاد لے لے۔ جتنے اساتذہ ہیں، ہمارے سارے اساتذہ کی اولاد نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کا صدقہ جاریہ اتنا ہے کہ شاگرد اتنے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے آج کی یہ جو ملاقات ہے، میں نے درد دل کے ساتھ رکھی ہے کہ ہم اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے، اپنے گھروں کے لیے جو ہمارے ذمہ فرض ہیں اور قرض ہیں وہ سمجھیں۔ دوسرے کو تانے دے دے کے، رگڑ رگڑ کے، مار کے، نافرمان لکھ کے، آگ کر کے، منقولہ غیر منقولہ جائیدادوں سے اگر جان چھوٹتی تو میں بھی آج یہ درس دیتا، لیکن ایسے نہیں۔ آئیے اپنے رب کے قریب ہوں، جو کمی بیشیاں ان کو دور کریں، جو فرائض نہیں ادا کر سکے ان کو نبھائیں، جو حق ہمارے نہیں مل سکے وہ اللہ کی سپرد انشاءاللہ رب دلائے گا۔ دوسروں کی جو ہے وہ عزت کریں، اپنی عزت ہو، احترام کریں اپنی ہو، بڑوں کا وقار، برابر والوں کے لیے قربانی اور اثار، چھوٹوں کے لیے پیار، اور دین اور دنیا کی وراثت، علماء وارث ہوتے ہیں انبیاء کے، اس کو لے کے چلیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بھی سکون دے گا، موت بھی پرسکون ہوگی، قبر نشر حشر میں بھی آسانیاں ہوں گی۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔ گندم کا عشر، کٹائی، گہائی وغیرہ کا خرچہ نکال کر ادا کرنا یا پہلے ہی ادا کرنا ہے؟ مینوں لگتا ہے کہ اج کل جٹاں نوں آپ سانوں عشر دینا پینا، جڑے حالات نے۔ اسلام کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، اچھی طرح سن لیں۔ آپ نے اپنے، اگر تو زمین ہے برانی، جیسے لیا بکر کیا، ٹیلوں کے اوپر ہل چلا دیا ہے، بارش ہو گئی ہے، فصل ہو گئی ہے، اس میں آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے 9 من اور 10واں من اللہ کے رستے میں دینا، اسے کہتے ہیں عشر، 10واں حصہ۔ جو آپ کی زمینیں ہیں، جہاں ٹھیکہ لاکھ سے اوپر ہے، جہاں پہ کھاد سپرے کے معاملات آپ کے ساتھ ہیں، یہ سارے خرچے نکال کے، تھریشر، گہائی، کھاد، جو بھی آپ کے خرچے ہیں وہ نکال کے، پھر جو بچے گا خرچہ تسی وہ چو دینا کہ باہروں پلیوں تھوڑا پینا، وہ نکال کے جو بچہ ہے اس میں سے آپ نے دینا ہے 19واں من پاس رکھنے ہیں، 20واں من دینا ہے۔ اتھے ذرا رکے آجے، آپ کو تو عشر دینا چاہیے تھا، آپ نے خرچے نکال لیے، اگر خرچے نکال کے دینا ہے تو 10واں من ہی دینا ہوگا، سن دے جے۔ اور اگر خرچے خرچے پا کے اللہ تو دیتا ہے تیری سپرد، پھر آپ کے ذمہ 20واں من ہے، نصف عشر، کیونکہ آپ کا ٹھیکہ ہے، آپ کے اخراجات ہیں، آپ کے دیگر معاملات ہیں، اس کے لیے تو آپ کو پورا آدھا اللہ نے چھوٹ دے دی ہے پہلے ہی۔ اگر خرچے نکال کے دینا ہے پھر عشر دینا ہوگا، اگر خرچے مرچے نکالے بغیر اللہ ٹھیک ہے جنہ تو دیتا ہے اللہ دی سپرد، پھر آپ 20واں من دے سکتے ہیں۔ دونوں میں سے جو کر لے، دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ باپ فوت ہو جائے، دادا زندہ ہو، کیا پوتے کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، بڑا کمال کا دین ہے۔ یہ اصل کے بعد فصل فرع دیکھتا ہے، شاخیں دیکھتا ہے۔
حبیب بینک کی جتنی شاخیں ہیں ان شاخوں کو دیکھا جائے گا، وہ اپنے اس کا ذمہ دار ہے۔ باپ زندہ ہے، باپ زندہ ہے، بیٹا فوت ہو گیا۔ اب جو بیٹا فوت ہوا ہے نا، اس کی اگر کوئی وراثت ہے، کوئی ملکیت ہے، کوئی زمین ہے، کوئی جائیداد ہے، کوئی اس نے پرسنل بنائی ہے، اس میں دادا بھی کہیں نہ کہیں آ کر کے دیکھا جائے گا، حصے میں آتا ہے تو وہ حصے دار بنے گا۔ اب پرابلم یہ آتی ہے کہ دادا کے باقی بیٹے تو حصہ لے گئے، اور جو یتیم بچے ان کا باپ فوت ہونے کی وجہ سے اسے ملا نہیں، تو یہ بچے کیا کریں؟ ان بچوں کے لیے آپ نصیحت کر سکتے ہیں، وصیت کر سکتے ہیں، زندگی میں دے سکتے ہیں ساروں کو بٹھا کے کہ پتر اس جگہ تے تسی بھی ہو سکتے سے، تسی فوت ہوئے ہوندے تے تہاڈی اولاداں نال یہی کچھ ہوندا، محرومی ہوندی تے کی ہونا سی۔ یہاں بیٹھ کے وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، منسوخ ہو گئی ہے یہ آیت، من بعد وصیت، یہ والی آیتیں اب وارث کے بارے میں نہیں ہے۔ وارث سے ہٹ کے 1/3 آپ اللہ کے لیے تیسرا حصہ وصیت کر سکتے ہیں، اور ایسے پوتوں کے لیے کہ جو کمزور ہیں، جو لاچار ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جن کا کچھ نہیں، تو دادا جی ان پہ خود بھی اپنی زندگی میں خرچ کر سکتا ہے، اور سارے چچے باقی مل کے، بہن بھائی رشتہ دار ان بچوں کے اوپر اسپیشلی سوچیں گے۔ اسلام خیر خواہی کا دین ہے، الدین النصیحہ۔ کچھ حضرات نماز جنازہ میں سلام پھیرنے سے پہلے دونوں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، مرضی بھائی آگے، کچھ کاموں میں زبردستی نہیں ہوتی، ہم صرف مسنون کہہ سکتے ہیں، سمجھ دے جو مرضی نماز پڑھتا ہے پڑھے، میں تو نہیں روک سکتا، میں اس کو بتا سکتا ہوں، صرف بتاؤں گا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ مسنون ہے یا نہیں ہے۔ میں جو کر رہا ہوں میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں کہ میں وہ کروں جو مسنون ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی 2 نمبر نوٹ کسی دے وکن ڈے نے ویچن ڈیا تو ویچن دو، سانو کی تائے نال ہی کرن ڈیا نا، وہ دی پہلی لے کے انہوں 2 نمبر نوٹ دین ڈیا، کوئی حرج نہیں، چپ رہو، ابو نو دین ڈیا نا، چپ رہو، میرے نال ہوں میں ویکھی جاؤں۔ اگر تو آپ وہاں بولتے ہیں تو اسی لیے ہم دعوت دیتے ہیں دین النصیحہ کہ کام وہ کریں جو مسنون ہو، خوشی اور غمی دونوں، نکاح اور جنازہ دونوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کی چھوٹی چھوٹی تفصیل بتائی ہے۔ باقی ہم دیکھا دیکھی کچھ علاقوں میں یوں ہوتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، میں نے ہاتھ یہاں اس لیے رکھا ہے کہ یہی لوگ کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ، ادا ہی ہے نا جی، ایتھے والے نہیں کرتے، انہاں بیچاریاں نوں پتہ ہے کہ جدوں سلام پھیرنا ادوں ہی سارا کچھ۔ باقی اپنی سمجھ کی بات ہے، اگر آپ مسنون دیکھنا چاہتے ہیں تو مل جائے گا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں یا نمازوں میں سلام کے جو 5 طریقے ہیں، اگر وہ دیکھ لیے جائے تو سلام ہے ہی ایک طرف اور بہتر ہو جائے گا۔ بس سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سارا کام نا جی آن کے دعا تے جنی محنت کیتی ہوندی ہے نا، دعا کر کے اللہ میاں توفیق دمی عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ دعا کے ساتھ دوا یہ دونوں اہم ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ جس جس گھر کے اندر کوئی مرد عورت، کوئی بچہ جوان بوڑھا، اللہ ہمارے کوئی استاذ، ہمارے معلم مدرب، کوئی عالم، اللہ کوئی ہمارا بہن بھائی والدین میں سے کوئی بھی اللہ گھروں ہسپتالوں کلینکوں میں بیمار ہے، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ اتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ میں سب کے نام نہیں لے سکتا، الہ العالمین تو جانتا ہے، تیرے علم میں ہے، ہم سب کے ٹکڑے دور فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد کا میوہ عطا فرما۔ اللہ جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو نیک اور فرما بردار بنا۔ اللہ جن کی اولادیں جوان ہیں، رشتوں کی پریشانی، اللہ اچھے جوڑے نصیب عطا فرما۔
الہ العالمین تیرے بندے ہیں اللہ جو والدین کی ذمہ داریاں اور والدین سے نہیں نبھائی جا رہی، اللہ ان والدین کو سمجھ عطا فرما کہ وہ اپنے فرض نبھائیں، اور اللہ جو اولاد کے ذمہ فرض ہیں والدین کی عزت، ادب، احترام، وقار، پیار، محبت، اللہ اولادوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کریں۔ الہ العالمین میرے وطن کی مٹی کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کے بچے کی حفاظت فرما، اللہ جتنے بھی دکھ درد ہیں وہ سب دور فرما، اللہ ہم سب پریشان حال ہیں، اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، اللہ جس جگہ بھی رزق حلال کا اللہ معاملہ ہے رزق حلال عطا فرما، اللہ اپنی جناب سے دے کے اوروں کے در سے اور ان کی جو ہے وہ ہاتھوں کی میل سے محفوظ فرما، اللہ اتنا دے کہ تیرے رستے میں دینے والے بن جائیں، اللہ کبھی بھی دکھ نہ دینا، اللہ کبھی پریشانی نہ دینا، اللہ آسانیاں فرمانا، اللہ آج کی مجلس کو جن احباب نے سجایا ہے، اللہ جو سنایا ہے جو سنا ہے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ والدین کو اولاد کے حقوق اور اولاد کو والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے ذمہ جو شریعت نے فرائض لگائے ہیں اللہ ان فرائض کو عدل کے ساتھ اللہ نبھانے کی توفیق دے، اللہ ہماری یہ دنیا بھی اچھی کر دے، اللہ آنے والی زندگی بھی مبارک بنا دے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔